السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا قصہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی لاجواب ہے۔ اگر آپ نے پورا سن لیا تو یقین کریے آپ کا ایمانی پاور مضبوط ہو جائے گا۔ تو قصہ تو ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ٹرو نالج کو، تو ایک بار ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں آل دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز اسی طرح کی آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے آج کی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر تھے، یعنی مرنے کے بہت قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی نہیں تھی، اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون مطلب زیتون کا تیل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے اور اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ دوسرے فرشتے سے فرمایا فلاں شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون مطلب زیتون کا تیل کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور روغن زیتون اس کی الماری کے اندر موجود ہے۔ تم جاؤ اور اس کا روغن نکال کر ضائع کر دو، بہا دو، تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن چلے۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتایا کہ میں فلاں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں فلاں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو دو متضاد مطلب دو الگ الگ کاموں کا حکم کیوں دیا گیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے جا کر اپنا اپنا کام پورا کر لیا۔ جب واپس آئے دونوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کر لی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا اور اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کرا دیا، اور دوسری طرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجود بھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلی کھلا دی۔ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مثلا صدقہ خیرات کر دیا، کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی، اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے یہاں مقبول نہیں ہے، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں، تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے پاس آئے تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمے ان کی کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ ہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دے، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئے۔ لہٰذا اس یہودی نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا، صرف ایک نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا۔ جب اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہو۔ اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران
سارے گناہ تو معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آنے والا تھا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتا، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا روغن زیتون ضائع کر کے اور اس کی خواہش کو توڑ کر اس کے دل پر ایک چوٹ اور لگائے اور اس کے ذریعے اس کے ایک گناہ کو بھی صاف کر دے، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو پاک و صاف ہو کر آئے۔ بہرحال اللہ کی حکمتوں کا کون ادراک کر سکتا ہے، کون پا سکتا ہے؟ کیا ہماری یہ چھوٹی سی عقل ان حکمتوں کا احاطہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، ان کی حکمتیں اس کائنات میں متصرف ہے۔ انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کا ادراک بھی کر سکے، ان کو پا سکے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت جاری ہے؟ تو اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے دل کھول کر شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔